تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ احقاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 35 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ حامیم، یہ کتاب غالب اور حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جن باتوں سے ڈرایا گیا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے نبی، دریافت کیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہو، اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھلاؤ۔ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کے کوئی آثار ان کے عقائد کے بارے میں لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت کے دن تک ان کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ اور جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو پکارنے والے ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو کفار حق کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں، یہ تو صریحی جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے خود اسے گڑھ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی طرف سے بچانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہو۔ وہی اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہی بخشنے والا اور نہایت مشفق ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کی تعویل اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ کتاب غالب اور حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو برحق اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اسی مقررہ مدت تک منتہی ہوتی ہے، اور وہ روز قیامت ہے، یا ہر ایک اسی تک پہنچتا ہے، اور وہ آخری مدت بقا ہے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں کو جن باتوں سے ڈرایا گیا ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے آ پہنچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، آپ دریافت کیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہو، اگر تم نے دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھلاؤ، انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا آسمانوں کی تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد اپنے معبودوں کے احوال سے باخبر کرو۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خود دخیل ہوا جزائے عالم میں کسی شے کی تخلیق میں، اور اسی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق قرار پائے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس سے پہلی آئی ہوئی کوئی کتاب لے آؤ۔ اس کتاب سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ، اس لیے کہ قرآن تو وحدانیت کی بات کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا علم کے کوئی آثار ان کے عقائد کے بارے میں، یا باقی ماندہ علم جو علوم اولین میں سے تمہارے پاس باقی بچا ہو، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو دلالت کرتی ہو کہ تمہارے بنائے ہوئے معبود عبادت کے مستحق ہوں، یا اس میں اس بات کا کوئی حکم ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، یا در حقیقت اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے جو ان کی الوہیت پر دلالت کرے کسی بھی جانب سے، جبکہ اس سے پہلے تقاضۂ عقل سے اس کے معدوم ہونے کو ثابت کیا جا چکا ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ کتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد اوصیاء انبیاء کا علم ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت کے دن تک ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ انکار ہے کہ کیا مشرکین سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ وہ سننے والے، جواب دینے والے، قدرت رکھنے والے، بندوں کی خبرگیری کرنے والے کی عبادت کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اگر سن بھی لیں تو جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ ان کے رازوں سے آشنا ہوں اور ان کی مصلحتوں کو جانتے ہو۔
مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو جمادات سے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو مسخر کیے جا چکے ہیں اور اپنے حالات میں گرفتار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو پکارنے والے ان کے دشمن ہوں گے، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہوں گے نہ ہی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یہ ضمیریں دونوں طرف جاتی ہیں، معبودان باطل کی طرف اور عبادت کرنے والوں کی طرف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو کفار حق کے بارے میں یہ کہنے لگتے ہیں یہ تو صریحی جادو ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی حق کے بارے میں حق کے لیے یہ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یہ جادو ہے یعنی اس کا بطلان ظاہر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی طرف سے بچانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید کو جادو کہہ کر ذکر سے روکنے سے زیادہ قبیح امر اس کا انکار اور اس پر اظہار تعجب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے رسول نے گڑھ لیا ہے، اور اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بفرض محال اگر اسے میں نے گڑھ لیا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اگر مجھے جلد سزا دینا چاہے تو تم اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتے، لہٰذا میں کیسے ایسی جرت کر سکتا ہوں اور خود کو عذاب کے لیے پیش کر سکتا ہوں جبکہ مجھے تو کسی فائدے کی توقع ہے اور نہ ہی تمہاری جانب سے دفع مضرت کا امکان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ اس بارے میں کیا باتیں بنا رہے ہو، یعنی قرآنی آیات میں تان و تشنا کر کے کیسی باتیں بنا رہے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے سچائی اور پیغام کو پہنچانے کی گواہی دے رہا ہے اور تمہارے لیے جھوٹ اور انکار کی شہادت دے رہا ہے، اور یہ باتیں بنانے کی جزا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے، اور اشارہ ہے کہ ان کی جرت کے باوجود اللہ کا حلم کیسا ہے۔ اور اس سے پہلے کتاب عیون میں اس آیت کے شان نزول سے متعلق حدیث سورہ شورى کی آیت 25 هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بس میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں صرف واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے کیا کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا اور تم اگڑتے رہ گئے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ انکار کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے لیے کہا کہ اگر کتاب کو تسلیم کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی، اس لیے کہ وہ ایسا کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہی لوگ جنتی ہیں اپنے عمل کی جزا کے طور پر، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ہم نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ شکم میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اس کی عقل پختہ ہو گئی اور وہ 40 سال کا ہو گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا کر دے۔ اس وقت میری پوری توجہ تیری جانب ہے اور میں یقیناً
فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے میں رسولوں میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، میں ان سے الگ تھلگ انوکھا تو نہیں ہوں کہ میں تمہیں اس امر کی دعوت دیتا ہوں جس کی دیگر انبیاء نے نہیں دی، یا میں اس امر پر قادر ہوں جس پر وہ قادر نہ تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے دونوں جہانوں کے بارے میں تفصیلی علم نہیں ہے، اس لیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اور اس آیت کے ذیل میں کتاب احتجاج سے ایک حدیث مقدمہ سادسہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بس میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور میں صرف واضح انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ نظارت کو واضح کرتے ہیں، اور واضح دلائل سے اور تصدیق شدہ معجزات کے ذریعے سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ان سے فرما دیجئے کیا کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں توریت میں جو گواہی دی ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد جیسا کہ توریت میں ایسے مطالب ہیں جس کی تصدیق کر رہے اور اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا اور تم اکڑتے رہ گئے، یعنی وہ قرآن پر ایمان لے آیا جب یہ دیکھا کہ وہ اسی وحی کی جنس سے ہے جو حق کے مطابق ہے، اور تم نے ایمان سے تکبر اختیار کیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اثر نو انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کا کفر ان کی گمراہی کی وجہ سے ہے، اور گمراہی ظلم کی وجہ سے ہے، اور یہ دلیل ہے جواب محذوف پر، یعنی مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم ظالم نہیں ہو؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انکار کرنے والوں نے ایمان لانے والوں کے لیے کہا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر کتاب کو تسلیم کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی، یعنی ایمان یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے ہیں اس میں کوئی بھلائی ہوتی، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو یہ لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے، جبکہ وہ محتاج لوگ ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں اور چرواہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی اس لیے وہ ایسا کہیں گے، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد جھوٹ قدیم پرانا جیسے ان کا قول ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، گزشتگان کی داستانیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی موسیٰ کی کتاب توریت کی مصدق ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، عربی زبان میں آئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے بشارت بن جائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، کہا گیا ہے کہ وہ توحید پر اکٹھے ہوئے جو علم کا خلاصہ ہے، اور امور میں استقامت پر جو عمل کی انتہا ہوتا ہے، اور لفظ سم اس بات کی دلالت کے لیے ہے کہ استقامت رتبہ عمل میں مؤخر ہوتا ہے، اور اس کا اعتبار توحید پر موقوف ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر استقامت کی، اور اس کا بیان حامیم سجدہ کی آیت 30 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کسی ناپسندیدہ بات کے آ جانے کا خوف اور پسندیدہ چیز کے کھو جانے کا غم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی لوگ جنتی ہیں اپنے عمل کی جزا کے طور پر، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ شکم میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، اور اس کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کا عرصہ کل 30 مہینے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب اس کی عقل پختہ ہو گئی اور وہ 40 سال کا ہو گیا، یعنی اس کی قوت و طاقت اور عقل مستحکم ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، اے میرے رب،
مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس وقت میری پوری توجہ تیری جانب ہے اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تجھ سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر میں نے تیرا رخ کیا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ایسے مخلصین میں سے جو تجھ سے خلوص رکھتے ہیں۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا، اف، تم نے تو تنگ کر دیا، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، تجھ پر وائے ہو، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ مگر وہ کہے گا، یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک یہ سب گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں برباد کر دیں اور ان کے مزے اڑا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق استکبار کر رہے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں امام حسین علیہ السلام کا حمل ٹھہرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا عنقریب ایک بچے کو جنم دیں گی، آپ کی امت آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہیں قتل کر دے گی۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام شکم مبارک میں تشریف لائے تو وقت حمل آپ نے کافی مشقت اٹھائی اور وضع حمل کے وقت بھی مشقت سے دوچار ہوئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی، آپ دنیا میں کسی بچے کی ماں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بچے کی ولادت کو مصیبت تصور کرے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے جنم لیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اسے مصیبت گردانا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، اور اسی سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام بھجواتا ہے اور آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں امامت، ولایت اور وصایت کے سلسلے کو باقی رکھا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا، میں اس بات سے راضی ہوں۔ پھر حضور اکرم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کی بشارت دی تو آپ راضی ہو گئیں۔ فرمایا کہ اگر وہ یہ نہ کہتے وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي تو ان کی ذریت میں تمام افراد ائمہ ہوتے۔ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے منہ میں اپنا انگوٹھا ڈال دیتے اور امام حسین علیہ السلام اس سے اتنا چوس لیتے جو ان کے لیے 2 یا 3 دن کے لیے کافی ہوتا۔ تو اس طرح امام حسین علیہ السلام کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت اور خون سے پروان چڑھا، اور 6 مہینے میں کسی نے جنم نہیں لیا سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے اسی جیسی روایت ملتی ہے، اور قمی نے کچھ زیادہ اور کچھ کم لکھا ہے۔ ارشاد شیخ مفید میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک ایسی عورت کا لایا گیا
جس نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دیا تھا۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا ارادہ کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے کتاب خدا کی مخالفت کی تو میں آپ سے اس بارے میں اختلاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، اور فرما رہا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، جو یہ چاہتا ہو کہ رضاعت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ جب کوئی عورت رضاعت کے 2 سال مکمل کر لیتی ہے اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے تو پھر ان کا حمل 6 ماہ کا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے عورت کو آزاد کر دیا اور یہ حکم جاری و ساری ہو گیا، جس پر صحابہ کرام اور تابعین سب نے عمل کیا، اور جس نے بھی ان سے اخذ کیا آج تک یہ عمل نافذ ہے۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب بندہ 33 سال کا ہوتا ہے تو وہ توانا اور منزل رشد پر فائز ہوتا ہے، اور جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنی انتہائی منزل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور اسے پا لیتا ہے، اور 41 سال میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور کمی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب 50 سال کا ہو تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جیسے وہ نزا جان کنی کے عالم میں ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس نے اپنے والدین سے کہا اف تم نے تو تنگ کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر یہ کہتے ہیں تجھ پر وائے ہو، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر وہ کہے گا یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ باطل باتیں ہیں جنہیں لکھ لیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ رہ چکے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک یہ سب گھاٹے میں تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، ان کے عمل کی جزا کے لحاظ سے، خواہ وہ خیر ہوں یا شر، یا ان کے عمل کی وجہ سے۔ اور لفظ درجات ثواب کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور اس مقام پر بطور تقلیب غلبے کی وجہ سے آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ڈھایا جائے گا، ثواب کو کم کر کے اور عذاب کو بڑھا کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی ان پر عذاب ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ آگ ان کے سامنے آئے گی، اس جملے کو تاکید کے لیے تبدیل کر دیا گیا، جیسے ان کا قول۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ناقے کو حوض کے سامنے لایا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں برباد کر دیں اور ان کے مزے اڑا لیے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد لذتیں، مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تم نے ان کے مزے اڑا لیے، اب اس میں سے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تفسیر قمی میں فرمایا تم نے کھایا پیا پہنا اور تم نے سواری کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، فرمایا اس سے مراد پیاس ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ تم زمین میں ناحق استکبار کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس لیے بھی کہ تم فسق و فجور میں مبتلا تھے، اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کر رہے تھے۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خبیث کھجور، انگور اور گھی سے بنا ہوا حلوہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کیا۔ دریافت کیا گیا کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ تو آن حضرت نے فرمایا نہیں، البتہ میں نامناسب سمجھتا ہوں کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہو، اس کا مشتاق رہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اذھبتم طیباتکم فی ایہتکم الدنیا، ترجمہ، اور آپ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائیے جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ان سب نے یہی کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک
بڑے دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو؟ تم وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو صرف اسے تم تک پہنچا رہا ہوں، البتہ میں تمہیں ایک ناسمجھ قوم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہمیں سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گی۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سنائیے جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ کہا گیا ہے کہ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس سے مراد ریت کا مستطیل بلند ٹیلا جس میں موڑ اور کجی ہو۔ تفسیر قمی میں ہے، احقاف قوم عاد کا ایک شہر شقوق سے اجفر جاتے ہوئے، اور یہ 4 منزلوں کے فاصلے پر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد آتے رہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد مرسلین۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہود سے پہلے اور ہود کی تشریف آوری کے بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سب نے یہی کہا، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں جو تمہارے مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ ہولناک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو؟ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تاکہ تم ہمیں پھیر دو ہمارے معبود کی عبادت سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی شرک کی وجہ سے آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے تھے وہ لے آئیے اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہود نے کہا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم پر کس وقت عذاب نازل ہوگا، اور نہ ہی اس میں میرا کوئی دخل ہے کہ میں اس میں جلدی کروں، البتہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس نے عذاب کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس وقت عذاب کو لے آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مجھے جو پیغام دیا گیا ہے میں تو صرف اسے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ رسول کا کام تو بس واضح طور سے پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، البتہ میں تمہیں ایک ناسمجھ قوم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرسلین کو تبلیغ کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، نہ عذاب نازل کرانے اور اس کی تجویز دینے کے لیے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جب انہوں نے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے بادل دیکھے جو آسمان کے افق پر بلند تھے اور ان کی وادیوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، یہ بادل ہم تک برسنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بل ہوا، بلکہ وہ تو عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گی، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، یعنی ہوا آئی اور انہیں تباہ کر ڈالا، ان کے مکانات کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے اور ان کے شہر مال و دولت سے پر اور سرسبز و شاداب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک برسات کو ان سے روک دیا، یہاں تک کہ وہاں خشک سالی کا قبضہ ہو گیا اور ان کے شہروں سے خیر و برکت جاتی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان سے فرما رہے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بیان فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر وحی کی کہ ان لوگوں پر فلاں وقت عذاب آ جائے گا
ایک ہوا ہوگی جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ جب وہ وقت آیا اور لوگوں نے بادل کی طرف دیکھا کہ بڑھا چلا آ رہا ہے، وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو برسنے والا بادل آ رہا ہے، بس ابھی برس جائے گا۔ تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے تم جس کی جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گی۔ فرمایا کہ اس کے لفظ عام ہیں لیکن اس کا مفہوم خاص ہے، اس لیے کہ اس نے بہت سی چیزوں کو تباہ نہیں کیا، البتہ ان کے تمام اموال کو برباد کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امتوں کی ہلاکت کی یہ تمام خبریں امت محمدیہ کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ہوا کو محسوس کیا تو مومنین کے ساتھ باڑے میں پہنچ گئے، اور ہوا آئی اور احقاف کو کفار کی طرف جھکا دیا، اور وہ لوگ اس کے نیچے 7 رات اور 8 دن رہے۔ پھر وہ ہوا ان سے زائل ہو گئی اور انہیں اٹھا لیا اور اٹھا کر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے ہی انہیں وہ مغدرت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو سماعت، بصارت اور دل سب کچھ دیے، لیکن ان کی سماعتیں، بصارتیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ آیات خداوندی کا انکار کر رہے تھے، اور وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں نرغے میں لے لیا۔ اور باتحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو الٹ پلٹ کر انہیں دکھایا، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے مدد کی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تقرب خداوندی کے لیے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، وہ تو ان سے گم ہو گئے۔ یہ ہے ان کا جھوٹ، اور وہ جو افطرا پردازیاں کرتے رہے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کی توجہ آپ کی جانب مبذول کر دی کہ وہ غور سے قرآن سنیں، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم والو، ہم نے ایک کتاب کی آیات سنی ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئیں اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ حق کی جانب اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی طرف بلانے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے ہی انہیں وہ مغفرت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ لفظ ان نافیہ ہے یا شرطیہ ہے جس کا جواب محذوف ہے، یعنی تمہاری سرکشی زیادہ تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کو سماعت، بصارت اور دل سب کچھ دیے تاکہ وہ ان نعمتوں کو پہچان لیں اور اس کے ذریعے اس کے عطا کرنے والوں پر استدلال کریں اور پابندی سے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن ان کی سماعتیں، بصارتیں اور ان کے قلوب ان کے کسی کام نہ آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ وہ آیات خداوندی کا انکار کر رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں نرغے میں لے لیا، یعنی وہ عذاب کا انکار کیا کرتے تھے اور عذاب میں گھر گئے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہم نے انہیں عطا کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب نازل ہوا، لہٰذا تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم پر وہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باتحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اے اہل مکہ سنو، ہم نے تمہارے گرد و پیش بستیوں کو ہلاک کر ڈالا، جیسے سمود کی پتھریلی بستی اور قوم لوط کی بستیاں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اپنی نشانیوں کو الٹ پلٹ کر انہیں دکھایا، ہو سکتا ہے وہ باز آ جائیں، یعنی کفر سے باز آ جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے مدد کی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تقرب خداوندی کے لیے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، پھر کیوں نہ انہیں ہلاک ہونے سے ان کے ان خداؤں نے روکا جن کے ذریعے سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ معبود اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، یعنی ان کی مدد نہیں کی اور ان کی مدد کرنے سے باز رہے، جس طرح گم ہو جانے والا مدد کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے ان کا جھوٹ، اور وہ جو افطرا پردازیاں کرتے رہے اور ان معبودوں کو خدا بنانا جس کے یہ اثرات ہیں
اس نے انہیں حق سے منصرف کر دیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کی توجہ آپ کی طرف مبذول کر دی، یعنی انہیں آپ کی طرف مائل کر دیا، اور نفر 10 کم افراد کو کہتے ہیں۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 9 تھی، اور ایک جن کا تعلق نصیبین سے تھا، اور 8 جنوں کا تعلق بنی عمرو بن عامر سے تھا، اور امام علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ قرآن کو غور سے سنیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ تاکہ ہم قرآن کو سن سکیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا اے ہماری قوم والو، ہم نے کتاب کی آیات سنی ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئیں اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ حق کی جانب اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، یعنی تمہارے کچھ گناہوں کی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا جو خاص کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ اس کے حامی و سرپرست ہوں گے۔ یہ لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بتحقیق وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ ان کو بناتے ہوئے تھکا نہیں؟ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے روبرو پیش کیا جائے گا، ذرا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہماری رب کی قسم یہ برحق ہے۔ تو کہا جائے گا تم اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ اب کیا فاسق لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے ہلاکت ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، یعنی وہ کہیں بھی بھاگ کر نجات نہ پا سکے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ اس کے حامی و سرپرست ہوں گے جو اسے اللہ تک جانے سے روک دیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ جس اللہ کی یہ شان اور عظمت ہے اس کی آواز پر لبیک کہنے سے روگردانی کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ مکمل طور سے جنوں کی داستان ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بازار عکاظ تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے۔ حضرت لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کسی نے بھی حضرت کی آواز پر لبیک نہیں کہی اور کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت مکہ مکرمہ کی جانب واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ وادی مجنہ تک پہنچے تو آپ نے نصف شب بیدار ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے حضرت کی قرات کو سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرات ختم کی تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے واپس ہوئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہ کہے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا، اور نہ اس کے ایسے حامی و سرپرست ہیں جو اسے اللہ سے بچا لیں۔ یہ لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ وہ اسلام لائے اور ایمان کو قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قانون اسلام یعنی شریعت کی تعلیم دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کی آیات کو سنا ہے اور مکمل سورہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کسی شخص کو والی و حاکم بھی بنایا، اور وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں علم سکھائیں اور فقہ کی تعلیم دیں۔ ان میں مومنین بھی ہیں اور کافرین بھی، ناصبی بھی ہیں اور یہود و نصارہ بھی، اور مجوسی بھی، اور وہ جان کی اولاد ہیں۔ عالم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ جنات جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے جنت و جہنم کے درمیان ایک باڑہ بنا رکھا ہے، جنوں میں جو مومن ہیں اور شیعوں میں جو فاسق ہیں وہاں رہیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بتحقیق وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور وہ ان کو بناتے ہوئے تھکا نہیں ہے، نہ اسے ان کی تخلیق کے وقت تھکن ہوئی، نہ ہی اس نے خود کو عاجز جانا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے تاکید کے لیے زائدہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جس دن کافروں کو آتش جہنم کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ذرا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے ہاں، بے شک ہمارے رب کی قسم یہ برحق ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو کہا جائے گا تم اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کی اہانت کے لیے اور سرزنش کے طور پر کہا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، جو ان مرسلین میں صاحبان استقامت و ثبات اور عالی مرتبہ تھے۔ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، اور اولو العزم اصحاب شرائع ہیں جنہوں نے اس کی تاسیس اور برقراری کے لیے جد و جہد کی اور اس کے لیے مشقتوں پر صبر سے کام لیا۔ کتاب کافی میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال کیا گیا یہ سب کس طرح اولو العزم ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کتاب اور شریعت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آیا تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب، ان کی شریعت اور منہاج کو اپنایا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیفوں اور عزیمت کے ساتھ تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب کو چھوڑ دیا لیکن اس کا انکار نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، ان کے منہاج اور ان کے صحیفوں کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، توریت، شریعت اور منہاج اور عزیمت کے ساتھ انہوں نے صحف ابراہیمی کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا جو انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے انہوں نے توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کے منہاج کو لیا، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام انجیل اور عزیمت کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کے منہاج کو ترک کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو نبی بھی آیا اس نے ان کی شریعت اور منہاج کو اپنایا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم اپنی شریعت اور منہاج کے ساتھ تشریف لائے۔ انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے حرام بتایا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ ہے وہ رسول جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انبیاء کے سردار 5 ہیں اور وہی اولو العزم کہلاتے ہیں، اور انہی کے گرد اسلام کی چکی گھوم رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی جمیع الانبیاء۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے جو ان دونوں روایتوں سے قریب ہے۔ کتاب کافی اور علل الشرائع میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، ان انبیاء کو اولو العزم اس لیے کہا گیا اس لیے کہ ان سے عہد لیا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء سے متعلق، اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے اور ان کی سیرت سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عزم کو جمع کر دیا کہ یہ اسی طرح ہوگا اور اس کا اقرار لیا۔
تفسیر قمی میں کہ انہیں اولو العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اقرار اور جو انبیاء ان سے پہلے تھے اور ان کے بعد آنے والے تھے ان کے اقرار کرنے میں پہل کی تھی، اور انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ جھٹلانے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لیجیے، یعنی کفار قریش پر عذاب نازل کیے جانے پر، اس لیے کہ جب وقت آئے گا تو لا محالہ ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ اس دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دنیا میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کو انہوں نے مختصر کر کے بتایا، یہاں تک کہ وہ سمجھے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک ساتھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یہ ایک پیغام ہے، یہ جو پند و نصیحت تم نے کی ہے کافی ہے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب کیا فاسق لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے ہلاکت ہے؟ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ لوگ جو پند و نصائح، موعظت اور اطاعت سے باہر چلے گئے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو بھی ہر شب یا ہر جمعے کو سورہ احقاف پڑھے گا تو خداوند عالم دنیاوی زندگی میں کبھی بھی کسی خوف اور ڈر کو اس تک پہنچنے نہ دے گا، اور انشاءاللہ اسے روز قیامت کی دہشت اور ہولناکی سے محفوظ رکھے گا۔